جب مسجد نبی تعمیر ہوئی، جب مسجد نبی بنی، تو اسی مسجد نبی کے ایک کنارے ایک چبوترا بنا، چبوترا ایسے بیٹھنے والا، تھوڑا سا زمین سے تھوڑا سا اونچا چبوترا بنا، اسی کو صفہ کہتے ہیں۔ مسجد نبی میں جو ایک کنارے چبوترا بنا ہے اسی کو صفہ کہتے ہیں۔ پورا سمجھ لیجئے کہ اصحاب صفہ اس کا نام ہے، اصحاب صفہ، یعنی صفہ مطلب چبوترا۔ اسی صفے پر، اصحاب صفہ پر صحابہ اکرام رضی اللہ بیٹھتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ کے ساتھ مل کر اسی چبوترے پر بیٹھتے تھے۔ اسی صفہ پر اصحاب صفہ جو اس کا نام پڑ گیا، دین کی علم سکھاتے تھے، دین سیکھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے۔ اور اسی اصحاب میں جو اچھا قرآن تھا، اچھا قرآن کا قاری تھا، اچھا سمجھدار تھا، وہ دوسرے صحابہ رضی اللہ کو سکھاتے تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں ضرورت پڑتی، مدینہ کے علاوہ دور دراز کہیں اگر ضرورت پڑتی کہ وہاں پر دین سکھانے کے لیے، دین کی تربیت کے لیے اور قرآن سکھانے کے لیے، تو اسی اصحاب صفہ میں سے جو ماہر ہو گئے تھے، انہیں ماہرین میں سے ایک یا دو آدمیوں کو بھیجتے تھے، یعنی ایک دو صحابہ رضی اللہ کو بھیجتے تھے جہاں پر ضرورت سمجھتے تھے، یعنی کہ دین کو مضبوط کرنے کے لیے، یعنی کہ دین کی تربیت کے لیے، یعنی قرآن سکھانے کے لیے، قرآن بتانے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے اسی اصحاب صفہ میں سے بھیجتے تھے۔ وہ دین کی تعلیم اور تربیت کا مرکز تھا۔ اصحاب صفہ جو ہے دین اور تعلیم کی مرکز تھا۔ اور بہت سارے صحابی اسی صفہ پر مسجد نبی میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ نہ ان کا کوئی گھر تھا، بہت سارے صحابی ایسے تھے جن کا نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی کاروبار تھا۔ اگر کہیں سے کھانا آ جاتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کھانا بھیج دیتے، اور کبھی کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ اور اسی اصحاب میں سے، اسی صحابہ میں سے بہت مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، اسی اصحاب صفہ میں تھے وہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، جو کہ حدیثوں کے بہت ساری ان کی روایت ہے۔ حدیثوں میں سب سے زیادہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ کی ہے۔ بہت ماہر تھے اور قرآن سیکھنے میں بہت ماہر تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں ضرورت پڑتی ان کو بھیجتے، اور وہیں سے بہت سارے قاری نکلے، بہت سارے حافظ نکلے، بہت سارے ماہرین دین نکلے اسی اصحاب صفہ میں سے۔ آج بھی صفہ موجود ہے، لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو اس جگہ پر گرے کلر کی جو ہے قالین بچھی ہوئی ہے، اس چبوترے کے پاس قریب، ایک دم قریب ہی میں، چبوترا تو اندر ہو گیا ہے لیکن ایک دم قریب ہی میں۔ دوستو، ہم لوگوں کو اتنے آسانی سے قرآن کریم ملا ہے، اتنے آسانی سے حدیثیں ہم لوگوں کے پاس موجود ہے۔ دوستو، ہم لوگ کا حق بنتا ہے کہ دوسروں تک قرآن کی تعلیم پہنچائیں۔ ہمارے گھر کے اندر، آپ کے گھر کے اندر جو قرآن میں کمزور ہے، قرآن نہیں سیکھ پایا ہے، صرف اماں پارا پڑھ کے چھوڑ دیا ہے یا سلم قرآن پڑھ کے چھوڑ دیا ہے، اس کو سکھائیں دوستو، بہت ثواب ملے گا۔
ہم آپ جب انتقال کر جائیں گے جس کو سکھائے رہیں گے وہی پڑھ کر بخشے گا ہم لوگوں کو، 1 سورہ 2 سورہ پڑھ کر وہی بخشے گا، بہت راحت ملے گی۔ اور جب تک وہ زندہ رہے گا، جب تک وہ عمل کرے گا تب تک ثواب ملتا رہے گا، جو بتایا ہے جو سکھایا ہے، اور جو پڑھے گا اس کو ملے گا ثواب، اور جو سکھایا ہے وہ مر بھی جائے گا پھر بھی اس کو ثواب پہنچتا رہے گا، جب تک وہ پڑھتا رہے گا، سیکھنے والا جب تک پڑھتا رہے گا۔ اس لیے دوستو، قرآن سکھائیے اور خود قرآن کی تلاوت کریے۔ قرآن اللہ کا ایک کام ہے، اور چھوٹی چھوٹی حدیثیں ملتی ہیں، حدیثوں پر غور کریے، حدیث سنائیے، حدیث سے سارے واقعات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے زمانے کے اور صحابہ رضی اللہ کے وقت کے زمانے کے سارے حالات معلوم ہوتے ہیں، کیسے کیسے انہوں نے قربانیاں دے کر دین کو پھیلایا۔